أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 سے 120 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد احکامات کو ترجمے کے ساتھ مختصراً بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصاب حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل ریح، اس کی مثال کی طرح، اس ہوا کی مثال کی طرح، فیہا سر، ایسی ہوا جس کے اندر بہت سخت سردی ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اصابت حرث قوم ظلموا، وہ پہنچی ایک ایسی قوم کی کھیتی کی طرف جنہوں نے ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، یعنی وہ ٹھنڈی ہوا ایک ایسے لوگوں کی کھیتی کے اوپر سے گزری جنہوں نے ظلم کیا تھا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا تھا۔ فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس نے ان سب لوگوں کو بھی اور اس کھیتی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ، مومن بھائیوں کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ، یعنی جو مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے مومن ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، یعنی تمہارے دوست بن چکے ہیں، ان کو ہی دوست رکھو، کسی کافر کو دوست نہ بناؤ۔ وَلَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور وہ تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ لا يَعْلُونَكُمْ، تمہیں وہ کم نہیں رکھتے، خبالاً برباد کرنے میں، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف میں ڈالیں، یعنی جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں
وہ کبھی تکلیف سے نہیں نکلے، ہر وقت تکلیف کی حالت میں رہیں۔ قد بدت البغضاء، تحقیق بدت کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، سامنے آ جانا، تحقیق سامنے آ گئی، البغضاء ان کی بغض کی حالت، وہ بغض میں ہیں، من افواہہم ان کے چہروں سے، یعنی ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اندر ان کے دلوں کے بغض ہے، ان کے چہروں پہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اس وقت بغض چل رہا ہے تم لوگوں کے متعلق۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو تمہارے دل چھپاتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ تمہارے دلوں نے چھپائے رکھا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تحقیق تمہارے لیے اپنی آیات بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تھا ان کے دلوں میں بغض ہے، ہم نے بیان کر دیا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ جو کھیتی کا واقعہ ہے تمہیں نہیں پتا تھا، ہم نے تمہیں بیان کیا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اس وجہ سے کہ تم عقل والے بن جاؤ، تمہیں کوئی عقل آئے، تمہیں کوئی سمجھ آئے کہ اس متعلق کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں انتم اولائی، یہی وہ لوگ ہیں، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کیے جاتے ہو۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ان کی تمام کتابوں پہ ایمان لے کے آتے ہو، تمام کتابوں کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آگے، ہم بھی ایماندار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْعَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، غصے سے کہتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے سامنے آ جائے نا ہم ان کو چیر پھاڑ ڈالیں، یعنی اس قدر غصہ ہے ان کے متعلق۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، لعنت بھیجو ان لوگوں پہ جو کہ اپنے غصے میں ہیں اور اس قدر غصہ ہے ان کو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، سینوں میں جو بغض ہے، غصہ ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بتا دیا کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے غصہ ہے اور وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں تمہارے لیے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے تمہیں، تو کیا کرتے ہو؟ تسوہم، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برا منا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کیوں اچھی چیز مل گئی ہے، ان کو کیوں ثواب مل گیا ہے، ان کو کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق کیسے مل گئی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، ان کو تکلیف پہنچی ہے، یہ تکلیف میں ہیں، یعنی جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، یہ تو کمال کا کام ہو گیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں ان کی کوئی چال نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ خوش ہو رہے ہیں نا تمہیں دیکھ کے، تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے نا، جب ان کو تکلیف ہوگی تو پھر بھی تو تمہیں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ ان کو بھی اب تکلیف پہنچی ہے۔ ان اللہ بما تعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور ان کو گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔